جو گورننس کا آپ نے جو بری صورتحال بتائی، تو اس کو آپ کیسے ٹھیک کریں گے؟ دیکھیں سلیم بھائی، کیونکہ وہی لوگ ہیں آپ کے آگے پیچھے جو کہ ماضی میں حکمران رہے ہیں۔ دیکھیے میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں، میں بلیم گیم میں نہیں جاتا ہوں۔ جب لیڈرشپ تہیہ کر لے تو میرا خیال ہے کہ چیزیں امپروو کرنے کی گنجائش ہے، اور میری تمام ایم پی ایس سے اس بارے میں گفت و شنید ہوتی رہتی ہے، اکیلے بھی اور اس میں بھی۔ تو ایوری بڈی وانٹس کہ یہاں پر جو گورننس کا ماڈل ہے وہ امپروو ہو، چاہے ہماری بیوروکریسی ہے وہ بھی چاہتے ہیں کہ یہاں پر گورننس کا ماڈل امپروو ہو، اور سب سے زیادہ یہ ہے کہ ٹرم جو ہے اس کی کوئی کنٹینیوٹی ہو بیوروکریسی کے حوالے سے۔ ان کے ٹرانسفر پوسٹنگز جو ہیں وہ ہر 6 مہینے بعد نہ ہو رہی ہیں، ایٹ لیسٹ کوئی وہاں پر جائے تو وہ کم سے کم 3 سال اپنا ٹینیور جو ہے وہ پورا کرے، اور وہاں سے پھر اس کی اکاؤنٹیبلٹی رکھی جا سکے کہ اب آپ کا ٹینیور پورا ہو رہا ہے لیکن آپ کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونا ضروری ہے۔ ہمارے ہاں میں آپ کے توسط سے یہ بتاتا چلوں آپ کو کہ ایک عجیب ٹرینڈ ہے کہ جو ہی ایک سفارشوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور یہ ایسا نہیں ہوتا ہوگا کہ بیوروکریسی خود سفارش کرے کہ مجھے ڈی سی لگنا ہے، مجھے فلانے محکمے کا سیکرٹری لگنا ہے۔ یہ اس لیڈر آف دا ہاؤس کا کام ہے یا اس کے چیف سیکرٹری کا کام ہے کہ وہ چوز کرے کہ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب۔ یہ جب سفارشی کلچر تھوڑا ڈسکریج ہو جائے گا تو آٹومیٹکلی ٹینیور کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دوسرے 2 بڑے چیلنجز کون سے ہیں؟ ایک ٹیررزم کا چیلنج ہے جی، اور ٹیررزم میں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں بلوچستان کی اپنی فجیلٹیز ہیں۔ بلوچستان میں یہ جو مذہب کے نام پر، جس کا مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ ٹیررزم بھی موجود ہے، اور یہ جو بلوچ سب نیشنلسٹ ہیں یا بلوچ سیپریٹسٹ ہیں، ان کی طرف سے بھی ایک چیلنج کا سامنا ماضی میں بھی رہا ہے اور آئندہ بھی ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیررزم جو ہے وہ ایک چیلنج ہے۔ تو ٹیررزم سے آپ کے بارے میں عام تاثر یہ ہے کہ آپ ابھی آئے ہیں تو آپ انتقام لیں گے، بدلہ لیں گے اور زیادہ سختی کریں گے، اور مفاہمت اور مصالحت کی کوئی کوشش نہیں ہوگی؟ دیکھیں، ایک تو میری ذات کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے مجھ پر بہت سارے اسیسینیشن اٹیمپٹس ہوئے، میں نے ان تمام لوگوں کو معاف کر دیا۔ میرے دل میں بدلے کی کوئی نیت نہیں ہے۔ میں پاور میں ہوں، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں لوگوں سے پرسنل جا کے بدلے لینا شروع کر دوں۔ دو کہ میری لڑائی کسی سے ذاتی نہیں تھی، ریاست کی لڑائی تھی۔ میں ہمیشہ سے ریاست کے ساتھ کھڑا رہا ہوں، پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ہوں، اور اس لائن میں بہت سارے اپنے ساتھی، اپنے عزیز، اپنے رشتہ دار، اپنے بھائی میں نے شہید کرائے، لیکن میرے دل میں کوئی بدلہ نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو کانفلکٹ ہے، کوئی بھی کانفلکٹ ہو دنیا میں، وہ ڈائیلاگ کے ساتھ اگر ریزالو ہو تو اس سے خوبصورت بات کیا ہو سکتی ہے، اور ہم ڈائیلاگ کو پروموٹ کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ڈائیلاگ پہ آپ کو پتہ ہے بلیو کرتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ ذمہ داری کانسٹیٹیوشن نے دی ہے کہ ایک عام شہری کی زندگی، اس کی حفاظت ہمارا فرض ہے، نیشنل ایسٹس کی حفاظت ہمارا فرض ہے۔ اس کے لیے ہماری پہلی تو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایک ہم عام معافی کا اعلان کر رہے ہیں۔ جس نے آنا ہے، ہم ایک پرامن بلوچستان پالیسی جو پہلے بنی تھی اس کو ریوائیو کر رہے ہیں۔ اس کے تحت ہم لوگوں کو ویلکم کریں گے کہ وہ مین سٹریم ہوں، وہ آئیں اور قومی دھارے کا حصہ بنیں۔ اگر وہ قومی دھارے کا حصہ نہیں بنتے ہیں اور وائلنس کا راستہ ترک نہیں کرتے ہیں تو آپ کے پاس دوسرا کوئی آپشن بچتا ہی نہیں ہے کہ آپ اپنی رٹ جو ہے اس کو اسٹیبلش کریں۔ تو عام معافی کا اعلان کب کریں گے؟ میں کر چکا ہوں، فلور آف دا ہاؤس پہ کر چکا ہوں، آپ کے توسط سے آپ کے چینل پہ کر رہا ہوں کہ تمام ان لوگوں کے لیے جو واپس آنا چاہتے ہیں، قومی دھارے میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ان کے لیے عام معافی کا اعلان ہے۔ صرف ایک چھوٹی سی شرط ہے کہ جن لوگوں کا نقصان پہنچا ہے، ان کا ہمارے ہاں ٹرائبل سوسائٹی ہے، ایک ٹرائبل طریقہ کار ہے، ٹرائبل کلچر ہے، اس کو ہر کوئی جانتا ہے۔ وہ جو پہاڑوں پہ ہیں وہ بھی جانتے ہیں، جو شہید ہوئے ہیں وہ بھی جانتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ٹرائبل ایشوز کو ریزالو کر کے تاکہ جو واپس آئے وہ پھر یہاں پر ایک خانہ جنگی کی صورت اختیار نہ کر جائے، کیونکہ جس کا پیارا شہید ہوا ہے وہ بدلہ لینے کی کوشش کرے گا۔ جب وہ بدلہ لینے کی کوشش کرے گا تو یہ ساری ایکٹیویٹی جو ہوگی، اس ساری ایکٹیویٹی کو ڈسکریج کیا جائے گا، کیونکہ وہ جو پہاڑ پہ بیٹھا ہوا ہے، جو گمراہ ہوا ہے، جس کے اپنے ماسٹرز جو ہے وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، لگژریس لائف گزار رہے ہیں، اس کو انہوں نے قتل و غارت کرائی ہے، تو وہ پھر ایک ایسی سٹیج آ جائے گی کہ وہ ڈسکریج ہو کے آئے گئے نہیں۔ تو ہم اس کو انکریج کریں کہ آپ آئیں، ریاست آپ کی مدد کرے گی آپ کی صلح جوئی میں، تاکہ آپ اپنے لوگوں یہ آفر لیڈرشپ کے لیے بھی ہے، ہر بیار مری اور برامداغ بگٹی جیسے لوگوں کے لیے؟ دیکھیں یہ آفر سب کے لیے ہے، جو بھی آنا چاہتا ہے، مین سٹریم ہونا چاہتا ہے، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے اندر آنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے۔ تو اس کے لیے کوئی میکینزم آپ ان کے ساتھ ڈائیلاگ کے لیے کوئی کمیٹی بنائیں گے، کیا کریں گے؟ اس کے لیے دیکھیں ہم ایک کام کر رہے ہیں، ابھی یہ فورم مناسب نہیں ہے، جب وہ ایک سالڈ چیز ہو جائے گی تو پھر میں شیئر کروں گا آپ کے ساتھ۔
تو آپ جب انٹیریئر منسٹر تھے تو اس طرح کی آفر آپ ٹی ٹی پی کے لیے نہیں دے رہے تھے، تو کیوں ٹی ٹی پی کے لیے نہیں ہے اور ان کے لیے یہ آفر ہے بلوچ ملک؟ دیکھیں، جب پاکستان کا جو سب سے بڑا ڈاکومنٹ ہے وہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے، اس کے بعد پھر سی او ڈی ہے، چارٹر آف ڈیموکریسی، اور اس کے بعد اگر ہم نے کچھ دیکھا ہے تو وہ نیشنل ایکشن پلان کے نکات تھے، اور نیشنل ایکشن پلان میں پورے پاکستان کی لیڈرشپ بیٹھی تھی، اور اس لیڈرشپ نے نیشنل ایکشن پلان میں ایپیکس کمیٹیز کے تھرو یہ کرایا تھا کہ جی آپ بلوچ سیپریٹسٹ کے ساتھ ڈائلاگ کو بھی آپشن رکھیں۔ تو ڈائلاگ کو میں نے آپ سے پہلے کہا کہ کوئی بھی کانفلکٹ اگر ڈائلاگ سے ریزولو ہوتا ہے، لیکن وہ شرائط کیا ہوتی ہے؟ شرائط یہ ہوتی ہے کہ پوزیشن آف اسٹرینتھ میں ریاست ہوتی ہے، ریاست جب پوزیشن آف اسٹرینتھ میں ہوتی ہے تو وہ ڈائلاگ پہ بلیو کرتی ہے، اور میں اسپیشلی یہ جو بلوچ تو سیپریٹسٹ آپ کے کے حوالے صوبے سے، میں یہ آفر جو ہے وہ ٹی ٹی پی اور داعش وغیرہ کے لیے بھی ہے؟ دیکھیے ابھی تو اس کا پہلا سٹیج ہے، ہم ہر وہ دہشت گرد، ہر وہ جو فٹ سولجر ہے، اس کے لیے تو یہ عام معافی کی گنجائش موجود ہے، لیکن یہ ہے کہ جب جس طرح آپ نے کہا کہ ٹی ٹی پی ہے یا داعش ہے، ان کے جو گناہ ہیں، ایک سوسائڈ بومبنگ میں، اس طریقے سے بلوچ سیپریٹسٹ کا بھی وہ گناہ ہے، وائلنس ہے، لیکن ظاہر ہے کہ تھوڑا سا اس کو ڈفرینٹ رکھنا پڑے گا بلوچستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے۔